چنانچہ آدم علیہ السلام پہلی ذات ہیں کہ جن کے بیٹوں کے ذریعے سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ آدم کے بیٹوں کا واقعہ آپ تفصیل سے سنائیے۔ جب انہوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی رد ہو گئی، تو گویا جب سے انسانیت کا آغاز ہوا تبھی سے قربانی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً یا تو 4000 سال پہلے اور یا پھر 6000 سال پہلے ملک عراق کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بت فروش، ایک بت ساز کے گھر میں پیدا ہوئے۔ پورا ماحول، پورا علاقہ جو ہے وہ کفر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمام کے تمام لوگ یا تو انسانوں کی پوجا کرنے والے تھے یا پتھروں کو پوجنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کر دیا اس کفر کے خلاف۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اس کفر کو مٹانے کی کوششیں کی۔ جب وہ کوششیں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ملک عراق سے ہجرت کی اور وہاں سے رخصت ہو کر وہ ملک شام پہنچے۔ پھر ملک شام کے بعد پھر ملک مصر بھی پہنچے، مصر سے پھر واپس ملک شام پہنچے، اور اسی بیچ میں ان کی عمر 80 سال سے اوپر جا چکی تھی، لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ میرا بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، اولاد اب تک مجھے نہیں ہوئی ہے، تو میرا سلسلہ نبوت ایسا نہ ہو کہ یہیں رک جائے اور ہمارا خاندان جو ہے وہ آگے نہ چل سکے، اس لیے مسلسل دعائیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت اور اپنے فیصلے سے بڑھاپے کے اندر ان کا اولاد عطا فرمائی۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بڑی تمناؤں، بڑی دعاؤں کے بعد یہ بیٹا نصیب ہوا تھا، لیکن بعد میں جب یہ بیٹا 13 سال کی عمر کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے حکم دیا کہ اس بیٹے کو اب میرے نام پر ذبح کر دیں، میرے نام پر قربان کر دیں۔ یہ اتنا مشکل حکم تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا اور بہت سخت آزمایا، بڑی مشکل امتحان میں ان کو ڈالا، مگر ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے مکمل امتحان میں کامیابی حاصل کی، یعنی جو میں نے حکم دیا تھا وہ حکم انہوں نے پورا کیا۔ ان حکموں میں سب سے مشکل ترین حکم یہی تھا کہ بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تھا اسماعیل، اور اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو۔ یہ پڑھنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن عملاً جب وہ مرحلہ آ جائے گا کہ جہاں انسان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے تو شاید کوئی انسان اس کے لیے ہمت نہیں کر سکے گا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی، خاص طور پر وہ بیٹا جو بڑی تمناؤں کے بعد پیدا ہوا، بڑی دعاؤں کے بعد نصیب ہوا، اور امید یہ تھی کہ آئندہ یہی بیٹا ہمارا جو ہے وہ نبوت کا لمبردار بنے گا۔ اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی اور ہوتا تو سوچ سکتے تھے تو خواب میں حکم دیا گیا، خواب کی باتیں خواب ہی ہوا کرتی ہیں، ہم کو ماننا لازم نہیں ہے، لیکن نہیں، نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور مینا کا وہ میدان جہاں آج بھی قربانیاں ہوتی ہیں اور لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، اسی میدان کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کا پورا عمل انجام دے دیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے بیٹے کو بچا لیا، اور اس کے بدلے میں جنت کا لایا ہوا دمبا ذبح کیا گیا۔ اور جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں ایک چھوٹی مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد کبشہ۔ کبشہ کے معنی آتے ہیں دمبا۔ تو جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا اس جگہ اسماعیل علیہ السلام بچے اور اس جگہ دمبا ذبح ہو گیا، اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے مینا کے میدان کے اندر، اس کو کہتے ہیں مسجد کبشہ، یعنی وہ جگہ کہ جہاں دمبا ذبح کیا گیا، کبشہ کے معنی دمبا ہی کے آتے ہیں، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا، چھری انہوں نے اپنے بیٹے کے حلق پر چلائی۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے حکم دیا تھا ان هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تو بڑی سخت آزمائش تھی، بہت مشکل امتحان تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور چونکہ ہمارا مقصود ان کے بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصود تھا وہ اللہ کا حکم پورا کر دیں، چنانچہ انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا، اور بیٹا ہم نے بچا لیا، اور اس کی جگہ پر جنت سے لایا ہوا دمبا ذبح ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت قربانیاں کیا ہوتی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابا جان کیوں کہا گیا؟
جواب اس کا یہ ہے کہ باپ یا بھائی مختلف انداز سے ہوا کرتا ہے. ایک بھائی وہ ہے جو ہماری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہ ہمارا حقیقی بھائی ہے، اس کو کہتے ہیں اخوت نسبی. اور ایک وہ بھائی ہے کہ جو ہمارا دین کے اعتبار سے ہمارا بھائی ہے، اس کو کہتے ہیں اخوت دینی. بس ٹھیک اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ قرار دیا گیا دین کے اعتبار سے، ورنہ نسل کے اعتبار سے وہ ہمارے باپ نہیں ہیں، دین کے اعتبار سے وہ ہمارے ابا جان ہیں. سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی ان کا طریقہ. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام عبد المطلب، اور عبد المطلب کے والد کا نام تھا ہاشم، ہاشم کے والد کا نام تھا عبد مناف. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب یہ پیدا ہوئے مدینہ شریف میں. گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو دادا ہیں وہ مکہ شریف میں پیدا نہیں ہوئے، خاندان ان کے مکے کا ہے مگر پیدا ہوئے وہ مدینہ شریف میں. اور پیدا ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ ان کے والد یعنی حضرت ہاشم یہ ملک شام جاتے ہوئے مدینہ شریف میں رک گئے، وہاں ان کا ایک نکاح ہوا، اس نکاح کے بعد پھر وہاں بچہ پیدا ہوا اور ہاشم کی وفات ہو گئی. یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہاں، اس بچے کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد. یہ بچہ وہیں ملک شام مدینہ طیبہ میں ہی تھا اور ان کے والد ہاشم کی وفات ہو گئی تھی. بعد میں مکہ مکرمہ میں مطلب نام کے آدمی کو جو ہاشم کا بھائی تھا، اس مطلب سے لوگوں نے کہا کہ تمہارا بھائی ہاشم ملک شام جاتے ہوئے مدینے میں رکا تھا اور وہاں اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تم نے آج تک جا کر اپنے بھتیجے کی خبر بھی نہیں لی ہے. چنانچہ مطلب جو ہاشم کا بھائی تھا وہ مدینہ مکہ مکرمہ سے چلا، مدینہ طیبہ پہنچا، وہاں اس بچے کو اس نے دیکھا جس کا نام تھا شیبۃ الحمد. چنانچہ اس کی والدہ سے اس نے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں اس کو لے جانا چاہوں گا. والدہ تو پہلے تیار نہیں ہوئی لیکن آخر میں وہ آمادہ ہو گئی. تو اس طرح سے ہاشم کا بیٹا جو آگے چل کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بن گئے، جس کا نام شیبۃ الحمد تھا، یہ شیبۃ الحمد مطلب نام کے شخص کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا. جب مکہ مکرمہ پہنچا تو مکے کے خاندان والوں نے استقبال کیا اور اس بچے کا نام لوگوں نے رکھ دیا عبد المطلب. ابتدا میں اس کا نام تھا شیبۃ الحمد اور یہاں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد لوگوں نے اس کا نام رکھا عبد المطلب، یعنی مطلب اپنے ساتھ جس بچے کو لے کر کے آیا ہے اس بچے کا نام انہوں نے عبد المطلب رکھا. یہی عبد المطلب آگے چل کر کے اپنی بہت ساری جسمانی اور عقلی خصوصیات کی بنا پر مکہ مکرمہ کا سردار بن گیا. اور اس عبد المطلب نے بعد میں جب نکاح کیے تو نکاح ہونے کے بعد پھر اللہ نے ان کو اولادیں عطا فرمائیں. بیچ میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ زمزم کا کنواں غائب ہو گیا اور ایک سیلاب آ گیا اور سیلاب کی وجہ سے چاروں طرف سے پہاڑوں سے ملبہ جمع ہو کر کے وہاں جمع ہو گیا اور اس میں خانہ کعبہ کے صحن بھی ملبے سے بھر گیا اور وہ زمزم کا کنواں بھی غائب ہو گیا. عرصہ طویل تک عرب مکہ مکرمہ کے لوگ زمزم کو ڈھونڈتے رہے مگر وہ ہاتھ نہیں آیا، اس لیے وہ پانی کی ضرورت دوسری جگہوں سے پوری کرتے تھے. عبد المطلب نے بھی جب سنا کہ ہمارے خاندان میں پیچھے سے زمزم کا کنواں تھا جو آج یہاں دریافت نہیں ہو رہا ہے، اس نے نیت کی خانہ کعبہ میں جا کر کہ یا اللہ میں زمزم کے کنویں کو تلاش کرنے کے لیے کھدائی کروں گا، اگر زمزم کا کنواں مل گیا اور مجھے 12 بیٹے نصیب ہو گئے تو ایک بیٹے کو شکرانے میں آپ کے نام پر ذبح کر دوں گا. یہ عبد المطلب نے نیت کی. چنانچہ مختلف جگہوں پر کھدائی شروع کر کے زمزم کو ڈھونڈا جانے لگا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے زمزم کا کنواں مل گیا اور وہ پانی دریافت ہو گیا تو بڑی خوشی ہو گئی. اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 بیٹے عطا کر دیے تو ایک بیٹے کو میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا. بعد میں اللہ جل شانہ نے 12 بیٹے عطا کر دیے اور 12 بیٹے جب عطا ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے سوچتے رہے اور اسی بیچ میں ان کو خیال آیا کہ میں نے تو منت مان رکھی ہے اور وہ منت مجھے پوری کرنی چاہیے. اس میں بیچ میں اور بھی واقعات پیش آ گئے. بہرحال عبد المطلب نے اعلان کر دیا کہ 12 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو مجھے ذبح کرنا ہے کیونکہ میں نے منت مان رکھی ہے اور مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، میں نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے. اب 12 بیٹوں میں سے کس بیٹے کو ذبح کیا جائے؟ وہ 12 بیٹے جن میں سے ایک حضرت عباس بھی ہیں، حضرت حمزہ ہیں، ابو طالب ہیں اور ابو لہب بھی ہیں، حارث ہیں، یہ 12 بیٹے اور عبداللہ بھی ہیں. عبداللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. بہرحال عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے اندر تمام بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد پھر قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا نام نکل آیا.
جب عبداللہ کا نام نکل آیا تو عبد المطلب تیار ہو گئے اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے. یہ خبر چاروں طرف پھیل گئی. یہ پھیلتے پھیلتے یہ خبر مدینہ طیبہ بھی پہنچ گئی اور مدینہ طیبہ سے ان کے خاندان کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا طے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا جس بیٹے کا نام بھی نکل آئے گا. چنانچہ قرآن اندازی میں چونکہ عبداللہ کا نام نکل آیا اس لیے میں اسی کو ذبح کروں گا. لوگوں نے بہت اصرار کیا روکنے کے لیے مگر عبد المطلب اس کے لیے تیار نہ ہوئے. بعد میں ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں ایک طرف سے عبداللہ کو رکھیں گے اور ایک طرف سے 10 اونٹ رکھیں گے. اگر اونٹوں کے نام قرآن نکل آیا تو اونٹوں کو ذبح کریں گے اور اگر عبداللہ کے نام قرآن نکل آیا تو یہاں سے پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیں گے پھر قرآن اندازی کریں گے. اس طرح سے جب اونٹوں کے نام پر قرآن نکل آئے گا تو اس وقت اونٹوں کو ذبح کریں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ عبداللہ کے بدلے میں اللہ نے قبول کر لیے. عبد المطلب نے یہ تجویز قبول کر لی. قبول کرنے کے بعد پھر ایک طرف سے 10 اونٹ رکھے گئے ایک طرف سے عبداللہ کو رکھا گیا. قرآن اندازی کیے گئے تو عبداللہ کا نام نکل آیا. انہوں نے یہاں سے پھر 20 اونٹ کر دیے. 20 اونٹ کرنے کے بعد پھر اونٹوں کا نام لکھا گیا اور ادھر سے عبداللہ کا نام لکھا گیا. قرآن اندازی کی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. چنانچہ یہاں سے 30 اونٹ کر دیے. پھر قرآن اندازی کی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. پھر یہاں سے 40 اونٹ کر دیے. پھر قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا نام نکل آیا. اس طرح سے 9 مرتبہ اونٹوں میں 10-10 کا اضافہ ہوا. 90 اونٹ ایک طرف تھے اور ایک طرف سے عبداللہ تھے. قرآن اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام نکل آیا. 10ویں مرتبہ جب 100 اونٹ کی تعداد مکمل کی گئی تو اس طرح سے 10ویں مرتبہ 100 اونٹوں کی تعداد ایک طرف اور عبداللہ دوسری طرف قرآن اندازی کیے گئے تو اونٹوں کا نام نکل آیا. عبد المطلب نے کہا کہ 9 مرتبہ تو عبداللہ کا نام نکلا ہے 10ویں مرتبہ اونٹوں کا نام نکلا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہوا ہو اس لیے مجھے اطمینان نہیں ہے میں دوبارہ قرآن اندازی کروں گا. چاہتے دوبارہ قرآن اندازی کی تو پھر اونٹوں کا نام نکل آیا. اس نے کہا نہیں ابھی شک ہے میں ایک اور مرتبہ قرآن اندازی کروں گا. چنانچہ اس کے بعد پھر اس نے قرآن اندازی کی تو پھر اونٹوں کا نام نکل آیا اور اس طرح سے پھر 3 مرتبہ کی قرآن اندازی کے بعد عبد المطلب مطمئن ہو گئے اور مطمئن ہونے کے بعد پھر انہوں نے وہ 100 اونٹ عبداللہ کے بدلے میں ذبح کر دیے اور اس طرح سے عبداللہ کا عوض مہیا ہو گیا. جس طرح سے اسماعیل کے بدلے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جنت سے لایا ہوا وہ دمبا ذبح ہوا تھا ٹھیک اسی طرح سے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح ہو گئے. چنانچہ بعد میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں ان 2 آدمیوں کا بیٹا ہوں جو 2 آدمی اللہ کے نام پر ذبح ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو بچا لیا ان کے بدلے میں جانور قبول کر لیے تھے. ایک اسماعیل اور ایک میرے والے کا نام تھا عبداللہ. انسانی تاریخ میں قربانی کا ایک اہم ترین واقعہ یہ عبداللہ کے کا واقعہ ہے. اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہوا. آمنہ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کے مبارک پیٹ میں پہنچ گئے اور عبداللہ جو ہیں وہ سفر کرنے کے لیے ملک شام گئے. واپسی پر مدینہ طیبہ میں عبداللہ کی وفات ہو گئی اور یہاں آ کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اس دنیا میں تشریف لائے کہ آپ یتیم تھے اور آپ نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں. بہرحال اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کا بچپن کا زمانہ بھی گزارا. پھر جوانی کا سلسلہ شروع ہوا. 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور نبوت عطا ہوئی. مکہ مکرمہ کے لوگ اس زمانے میں قربانیاں کرتے تھے مگر وہ بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے. قربانیوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے. بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے اور وہ بڑے اہتمام کے ساتھ چاروں طرف سے جانوروں کو لے کر کے آتے تھے اور بتوں کے نام پر وہ قربانیاں کیا کرتے تھے. بلکہ بعض قبائل نے اپنی مخصوص بت رکھے تھے اور ان بتوں کے نام پر وہ جانور بچپن سے ہی پالتے تھے اور اس کے بعد آ کر کے ان جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. بعد میں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی آپ نے اعلان فرما دیا یہ چیز بھی شرک ہے فلاں چیز غلط ہے. 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور اس کے بعد پھر مدینہ شریف سے تشریف لائے. تو چونکہ مدینہ شریف پہ اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی اس لیے اب آپ نے وہاں ایک ایک حکم پر عمل کرنے کا سلسلہ شروع کیا. چاہے مدینہ شریف میں پہنچے ہیں تو روزے فرض ہو گئے زکوٰۃ فرض ہو گئی اور قربانیوں کا سلسلہ بھی مدینہ طیبہ میں ہی شروع ہوا. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا. اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے بعد پھر ہر سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانیاں کی ہیں اور جو آخری سال آپ کا تھا اور وہ حج کا زمانہ تھا تو چونکہ آپ کا آخری سال بھی ہے اور اسی سال آپ حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو قربانیوں کا بڑے پیمانے پہ اہتمام کیا گیا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن کے کمشنر تھے یا وہاں کے مالیات کے افسر تھے. وہاں سے انہوں نے 100 اونٹ
قربان کرنے کے لیے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ پہنچائے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تو مدینہ طیبہ سے تشریف لائے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو یمن سے آئے اور ان کے ساتھ اونٹوں کا پورا قافلہ تھا, 100 اونٹ لے کر کے آئے ہیں. اور جب مینا کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اونٹوں کی وہ قطار کھڑی ہوئی ہے اور آپ نے حج کی قربانی, حج کی قربانی جو 100 اونٹ کرنے تھے اس سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی کی اور وہ گائے کی قربانی کا گوشت تقسیم ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہمارے خیموں کے اندر جب گوشت پہنچا تو ہم نے پوچھا یہ کس طرح کا گوشت ہے, تو فرمایا گیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی کی ہے اور اسی کا گوشت تمام ازواج مطہرات اور مختلف صحابہ میں تقسیم کیا گیا. بہرحال اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 100 اونٹ قربان کیے اس طرح سے کہ جب آپ ذبح کرنے کے لیے خود کھڑے ہوتے تھے تو اونٹ خود آگے آ جاتا تھا, اور اس طرح سے آپ نے 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے ہیں. اور اس کے بعد پھر چھری جو ہے وہ حضرت علی کے حوالے کر دی اور فرمایا بقیہ اونٹ تم ذبح کر دو. بس یہاں سے معلوم ہوا کہ قربانی میں وکالت درست ہے کہ ایک آدمی دوسری کی طرف سے قربان کر سکتا ہے. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ان باقی اونٹوں کو قربان کر دیا اور وہ سارا گوشت صحابہ کے درمیان تقسیم کیا گیا. اس وقت چونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تھے کہ اب آئندہ اس میدان میں تم سے ملاقاتیں نہیں ہوگی, یہ اعلان آپ نے عرفات کے میدان میں کیا اور بعض محققین کا کہنا ہے کہ نہیں, یہ مینا میں بھی آپ نے اعلان کیا کہ اب آئندہ اس میدان میں یعنی مینا میں یا عرفات میں تم سے میری ملاقات نہیں ہو سکے گی. تو گیا یہ آخری سفر تھا آپ کا اور صحابہ کے آپ کے ساتھ شرکت آخری شرکت تھی. اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ یا مینا یا عرفات کے میدان میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو شرکت نصیب نہ ہو سکی, کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج سے فارغ ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ واپس تشریف لے گئے تو ذی الحجہ کے بعد محرم اور سفر اور ربیع الاول کا مہینہ آ گیا تو آفتاب رسالت اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہر سال ایک جانور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے, اور ان سے جب پوچھا جاتا تھا حضرت یہ قربانی آپ نے کیوں کی حضور کی طرف سے, تو وہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ کے نبی نے ایک جانور ساری امت کی طرف سے قربان کیا تھا تو میں کیوں نہیں حضور کی طرف سے قربان کروں گا. چنانچہ ہمیشہ وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے, اور الحمدللہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. بے شمار مسلمان جیسے اپنی قربانیاں کرتے ہیں ویسے ہی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانیاں کرتے ہیں. قربانیوں کا ایک واقعہ اس کے بعد ایک اور بڑے پیمانے پر پیش آیا, وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زبیر ابن عوام کے صاحبزادے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نانا تھے. عبداللہ بن زبیر کی والدہ کا نام اسما ہے اور اسما کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خالہ ہوتی ہیں. عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ کے خلیفۃ المسلمین بن گئے اور خانہ کعبہ پرانا ہو چکا تھا, اس کی دیواریں گرنے لگی تھی, بلکہ اس میں کچھ نقصانات بھی ہو گئے تھے اور کچھ اپنوں کے ذریعے سے وہ نقصان ہوا تھا. اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ خانہ کعبہ کے نئے سرے سے تعمیر کی جائے. چنانچہ جب نئے تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مکے والوں سے کہا کہ خانہ کعبہ نئے سرے سے تعمیر ہو گیا ہے, اس خوشی میں تمام مکے کے لوگ ایک تو عمرہ کریں اور تمام مکے کے لوگ قربانیاں کریں. چنانچہ اتنی زیادہ قربانیاں مکہ مکرمہ میں ہوئی ہیں کہ چاروں طرف سے صرف خون بہ رہا تھا, ہزاروں جانور ذبح ہوئے ہیں اس دن خانہ کعبہ کے نئی تعمیر کے خوشی میں. تمام مکے والوں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا اور تمام مکے والوں میں سے ہر شخص نے کوشش کی کہ میں قربانی کروں گا, تو ہزاروں جانور اللہ کے نام پر اس دن ذبح کیے گئے ہیں. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات مبارکہ کا واقعہ ہے جو تقریباً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 40 سے 45 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. بہرحال اس کے بعد پھر امت مسلمہ قربانیاں کرتی آ رہی ہے, اور ایک طرف سے محدثین نے وہ ساری حدیثیں جمع کر دی جن میں قربانیوں کا تذکرہ ہے, دوسری طرف سے فقہا نے قربانی کے تمام مسائل مدون کر دیے کہ کون کون سے جانور قربانی میں استعمال ہو سکتا ہے اور کون کون سے جانور قربانی میں استعمال نہیں ہو سکتا, پھر جانور کے اندر کون سا عیب ہے جس کی بنا پر جانور قربانی کے قابل نہیں رہے گا. یہ تمام تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جیسے وہ نماز کے مسائل سیکھتا ہے اسی طرح سے قربانی کے مسائل بھی سیکھے. چنانچہ ہر وہ مسلمان